بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورس، میں ہوں اصغر چودھری۔ اس وقت میں موجود ہوں مرکزی بازار لورا میں، اور بالکل ایک نیا پروگرام ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ شخصیت بھی بالکل نہیں ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایڈوکیٹ محمد وسیم خان عباسی، جو کہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد میں، ہائی کورٹ بار اسلام آباد میں بڑا ان کا رول رہا ہے۔ بالخصوص جب عدلیہ بحالی تحریک چلی تو اس وقت یہ نوجوان وکلاء جو تھے یہ پیش تھے، اور پورے میڈیا نے دکھایا کہ 26 گھنٹے 36 گھنٹے انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس کے ساتھ ٹریولنگ بھی کی۔ یہاں پر ان کا کیا رول رہا ہے؟ یہاں پر تحصیل لورا کے قیام کے لیے، اس کو فنکشنل کروانے کے لیے ان کے کہاں تک کاوشیں رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی گفتگو ہوگی کہ تحصیل لورا کے جو باسی ہیں انہیں کیا قانونی مسائل درپیش ہیں۔ دور عدالتیں ہونے کی وجہ سے یہ کہاں پر اپنا کیس نہیں لڑ سکتے اور مجبوراً اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ السلام علیکم وسیم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر جی بتائیے گا، یہ کیا کچھ آپ نے تحصیل کے حوالے میں، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ الحمدللہ ہماری تحصیل جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے، فنکشنل بھی سنا ہے ہو گئی ہے۔ سچائی آپ سے پتہ چلے گی کیا صورت ہے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک پروگرام ارینج کیا، اور ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں ان کی طرف جو ہے نا آپ نے ایک قدم بڑھایا۔ میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا اس پروگرام پہ۔ تحصیل کے حوالے سے جہاں بات ہے کہ یہ ایک ہمارا پرانا مطالبہ تھا، یہ اس کی جو پہلی اینٹ رکھی تھی ہمارے بزرگ تھے سردار صفدر خان صاحب، جہاں پہ اس وقت کے ایم پی اے، اس وقت کے پی کے جو چیف منسٹر تھے ارباب صاحب، وہ آئے تھے، تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے ہمارا پہلا مطالبہ ہم نے رکھا تھا، اور اس کے بعد یہ مطالبہ آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ لیکن پچھلے دور میں جب ہمیں یہاں پتہ چلا کہ ہماری تحصیل جو ہے اس کو شفٹ کیا جا رہا ہے گلیات کے اندر، تو اس پہ ہم نے ایک بھرپور یہاں ایک تحریک چلائی، تحصیل ایکشن کمیٹی بنائی، اور اس وقت کے ایم پی اے پہ ہم نے اخلاقی اور جو بھی ہم دباؤ ڈال سکتے تھے ہم نے دباؤ ڈالا۔ کئی 2-3 دفعہ تو ایسا بھی ہوا چوہی صاحب کہ میری اور ایم پی اے صاحب کی جو ہے وہ مطلب ہاتھا پائی تک بات گئی، لیکن آخر کار ایم پی اے صاحب نے ہماری بات مانی۔ یہاں سے ہمارا ایک بہت بڑا وفد میں لے کے گیا ہوں، کوئی 100 بندے کا وفد وہاں کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں، وہاں ہماری ایک لمبی ڈائلاگ ہوئی ہے، اور اس ڈائلاگ کے بعد ایم پی اے صاحب نے کچھ مطالبات رکھے، جس میں سے انہوں نے ایک مطالبہ، مین مطالبہ یہ رکھا تھا کہ یہ اس علاقے کے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان میں سے انہوں نے کہا تھا جی مسلم لیگ نون والے، خاص کر کے بیرسٹر صاحب اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، اور پھر جماعت اسلامی والے، یہ سٹیک ہولڈر ہیں۔ اگر یہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں تحصیل ہو، اگر یہ لوگ اناؤنس کریں تو میں تحصیل کروانا میری جو ہے ذمہ داری ہے، میں انشاءاللہ تحصیل منظور کرواؤں گا۔ اس کے بعد ہم نے ان لوگوں سے ملاقات کی، جس پہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے لورا تحصیل کی حمایت کی، اور پھر اسی طرح بیرسٹر جاوید صاحب نے، اور جماعت اسلامی تو ڈے فرسٹ سے ہی تحصیل کی حمایت میں تھی، لورا تحصیل کی حمایت میں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے جب ان کے سامنے رکھی، اس کے بعد سردار ادریس صاحب نے اس کے اوپر بڑی جو ہے نا ایکٹیولی کام کیا، اور ان کی ہم نے جو محنت کیا ایز اے اپوزیشن، اور انہوں نے جو رول کیا ایز اے اقتدار، اور ان کی کاوش سے یہ تحصیل جو ہے لورا کی جو ہے نوٹیفیکیشن ہوا۔ جب نوٹیفیکیشن ہو گیا تو اس کے بعد ہم دیکھتے رہ گئے، کیونکہ ایم پی اے صاحب فارغ ہو گئے کہ اب یہ فنکشنل کس طرح ہو۔ اس حوالے سے میں نے یہاں 2-3 پروگرام رکھے۔ ایک پروگرام میں جو ہمارے یہ 6 یونین کونسل ہیں، ان کے اندر جتنی وی سیز ہیں ان کے چیئرمین، ناظم اور نائب ناظم، یہ رکاوٹ کہاں سے تھی؟ بیوروکریسی کی طرف سے تھی؟ یہ رکاوٹ جو تھی سیاستدانوں کی طرف سے بھی تھی، جو کہ ہمارے سراؤنڈنگ کے سیاستدان ہیں ان کی طرف سے بھی تھی، اور بیوروکریسی کی طرف سے بھی تھی کہ بیوروکریٹ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے نا ان کے ڈور سٹیپ پہ آ کے وہ سہولت دینا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یہاں ان کو سہولت نہیں تھی، وہ اپنی سہولت کے لیے جو ہے۔ تو پھر میں نے یہاں جو ہے ایک پروگرام کیا، ہمارے تمام وی سیز کے چیئرمین ناظمین کو میں نے یہاں بلایا، اور ہمارا ایک وفد جس کی قیادت میں خود کر رہا تھا، اس میں ہمارے یہاں کے معززین، جس میں ماسٹر منظور صاحب تھے، جس میں ناظم گڑھی تھے، ناظم نورپور تھے، ناظم لڑوتر تھے، ناظم لورا تھے، یہ سارے لوگ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے، سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے وہ سارے لوگ، اس میں جماعت اسلامی کے لوگ تھے، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ تھے، اس میں نون لیگ کے لوگ تھے۔ ہم لوگ گئے وہاں، ہم نے ڈی سی صاحب سے پہلی میٹنگ کی ہے،
ڈی سی صاحب نے ہمیں پوری اس کے بریفنگ دی ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے, یہ کام رہتا ہے, یہ کام جو ہے وہ چیف سیکرٹری کرے گا, یہ ہمارا کرنے کا ہے. تو ہم نے جو ان کو کہا جی جو چیف سیکرٹری کا کرنے کا ہے آپ اس کو لیٹر لکھیں, ہم اس کو اپروچ کرتے ہیں. تو وہاں سے ہم نے لیٹر جاری کروائے. اس کے بعد ہم جا کے اس وقت کے ڈی آئی جی, وہ میرے بڑے اچھے دوست بھی تھے, سید وزیر صاحب, ان کے پاس گئے. انہوں نے اپنا جو تحصیل کے حوالے سے ان کے پاس جو انفارمیشن تھی ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا اس میں آپ کی بڑی وہ. پھر ایک ہماری ڈی ایچ سی چل رہی ہے جو کہ اس ہزارہ کے اندر کے پی کے اندر جنرل رانا صاحب جو ہے نا اس کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو جنرل رانا صاحب نے بھی جو ہے نا ہماری اس تحصیل کے حوالے سے ہماری بڑی مدد کی ہے. اور آج اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ ہمارے جو کاغذوں کے اندر ہمارے تمام لوگ جو ہے وہ یہاں تحصیلدار موجود ہے, اے سی جو ہے اپوائنٹ ہو چکا ہے. کاغذوں کی پریکٹیکلی کب آپ کاغذوں کی حد تک جو ہے وہ یہ سارے لوگ, اب ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں جی ہمیں کاغذی افیسر نہیں چاہیے, ہمیں پریکٹیکلی یہاں لوگوں کو ریلیف چاہیے. اور ریلیف اس وقت ملے گا جب جہاں وہ آ کے بیٹھیں گے. اس کے اوپر اب ہم جو ہے مزید کام کر رہے ہیں. نہیں وسیم خان صاحب, یہاں پر یہ بتائیں کہ آپ ایک بڑے خانوادے سے آپ کا تعلق ہے, وہ آ کے بیٹھیں گے کہاں, ٹینٹ تو نہیں لگا سکتے, تو کیا کوئی ایسی بھی آپ آفر کر سکتے ہیں انہیں؟ بالکل اس طرح ہے کہ یہاں یہ لورا جو تحصیل ہے اس کے اندر جتنی جگہ گورنمنٹ کے پاس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر یا کے پی کے اندر بھی نہیں ہوگی. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ تحصیل ہوتا ہے مختلف محکموں کا وہ جنکشن ہوتا ہے, مختلف محکموں کے جو سربراہ ہوتے ہیں آ کے بیٹھتے ہیں. تو محکمہ ہیلتھ میں یہ ہاسپیٹل ہے ہمارا سامنے, ہاسپیٹل ہمارے 35 کنال زمین ہے جس میں جو ہمارے یوز میں زیادہ سے زیادہ 10 کنال ہوگی, باقی جو ہے وہ فارغ پڑی ہے. وہ بلڈنگ بھی بنی ہے, وہاں آ کے ہیلتھ والے بیٹھ سکتے ہیں. ہمارا تھانہ ہے اس کی تقریباً 40 کنال زمین ہے, 40 کنال میں سے کوئی 4 کنال میں بھی تھانہ نہیں بنا ہوا, باقی خالی پڑی ہے. ایک ڈی ایس پی صاحب نے آنا ہے, ڈی ایس پی صاحب آ کے وہ آفس پر آ کے بیٹھ سکتے ہیں. محکمہ مال کے لیے ہمارے بزرگوں نے 3 کنال زمین ہمارے ہاسپیٹل کی بیک سائڈ پہ علیحدہ دی تھی جو موجود ہے, اور محکمہ مال کو ہم نے وہ بار وزٹ کروائی ہے اور یاددانی کروائی ہے کہ یہاں کے اپنی بلڈنگز بنائیں اور کام شروع کریں. محکمہ مال کی وہاں موجود ہے, مطلب زمینیں موجود ہے مگر نیت ٹھیک نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ زمینیں موجود. اس کے علاوہ 300 کنال زمین جو ہے وہ ہمارے سابقہ ناظم ہماری فیملی کے سربراہ سردار سرفراز خان صاحب نے جو ہے نا وہ ہماری فیملی کی زمین تھی, وہ 300 کنال زمین جو ہے وہ گورنمنٹ کے نام کروائی ہے. وہ بھی 300 کنال زمین جو ہے وہ گورنمنٹ کے نام آپ کی فیملی نے کروائی ہے. جی وہ زمین کہاں پر ہے اور اس کے استعمال میں کیوں نہیں لایا جا رہا ہے؟ وہ زمین جو ہے یہ آپ کا جو یہ پل ہے کس والا پل جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے ساتھ بالکل آگے کر کے ہے, اور وہ کھلی پڑی ہے. اب استعمال میں لانا گورنمنٹ کا کام ہے, ہمارا کام تھا اس کو دینا, ہم نے دے دی ہے, گورنمنٹ کے پاس ہے. اس کی مالیت کیا ہوگی اس وقت اگر تو دیکھیں تو وہاں تو 20 لاکھ روپیہ کنال بھی نہیں ملتی, تو 300 کنال کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے. وہ کروڑوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس علاقے میں سب سے زیادہ قانونی مسائل کیا ہیں, ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے, اب تک ان لوگوں کو کیا ریلیف مل رہا ہے, اور مستقبل میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ چوہی صاحب, یہاں تو قانونی مسائل تو اتنے ہیں کہ لوگ اپنے جائز حقوق کے لیے, ہماری عدالتیں دور ہونے کی وجہ سے, انتظامیہ دور ہونے کی وجہ سے جائز حقوق کے لیے بھی وہ نہیں جا سکتے. میں نے کوشش کر کے 2010 میں یہاں ہم نے ایک کیمپ کوڈ لگوائی تھی, اور کیمپ کوڈ جب ہم نے لگوائی, ہماری بدقسمتی تھی کہ ہمارے جو بھائی ایبٹ آباد پریکٹس کر رہے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. میں اسلام آباد سے آتا تھا, میں 10-20 وکیل وہاں سے لے کے آتا تھا. ہم نے 1 سال یہاں وہ کیمپ کوڈ چلائی, اچھی ڈسپوزل ہوئی, لوگوں کو بڑی سہولت ہوئی. لیکن وہ یہاں کے جو سیاسی ماحول تھا, لوگ یہاں کے جو ٹھیکیدار ہیں جو لوگوں کو یہاں سے گاڑی میں بٹھا کے لے کے جاتے ہیں, 2 لوگ لڑائی کرتے ہیں, ایک کو لے کے جاتا ہے, دوسرا دوسرے کو, اپنی جیب میں بھی ڈالتے ہیں, وکیلوں کو بھی دیتے ہیں, اور ان کا روزگار ہی یہی ہے. انہوں نے یہ ہمارا جو ہے وہ اس وقت کیمپ کوڈ کو ناکام کیا. اس کے بعد میرے پاس جو آپشن تھا وہ یہ تھا کہ صرف فیملی کیسز جو ہے اس میں بھی جو لیڈیز ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی جگہ بھی جا کے وہ اپنا دعویٰ کر سکتی ہے. آج اللہ کے فضل سے جو ہمارے علاقے کے فیملی کیسز ایک میری کوشش تو ہوتی ہے کہ یہاں ہی ہم ان کا حل کرتے ہیں, اور لاٹس آف لوگوں کے ہم یہاں کمپرومائز کروا کے بھیجتے ہیں. اگر کسی بات پہ کمپرومائز نہیں ہوتا تو وہ پھر ہمارے زیادہ فیملی کیسز ابھی اسلام آباد میں ہیں, اور ان میں 99% کیسز میجر مقدمات کیا ہوتے ہیں ہمارے یہاں کے میجر مقدمات جو ہے وہ زمینوں کے ہیں, اور اس کے علاوہ فیملی میٹرز بھی ہیں,
ज़्यादातर जो है ना वो ज़मीनों के लड़ाई झगड़े के जो है ना वो बहुत कम हैं। हमारे यहाँ रेशो लड़ाई झगड़ा, चोरी, डाका, ये जो क्राइम में कम है। कुछ अर्सा पहले जो है ना यहाँ मंशियात का कुछ हुआ था, उसके ऊपर जो है ना फोकस किया इंतज़ामिया ने कुछ, और काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। बाकी हमारा ये पुरअमन इलाका है, तकरीबन 200 साल से ये जितने हम लोग यहाँ इस कम्युनिटी में रह रहे हैं वो 200-250 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। एक कबीले के लोग हैं सारे तकरीबन, और भाइयों की तरह रह रहे हैं। कोई हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पीछे पुलिस ने यहाँ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था कि दहशतगर्दी, तो वहाँ भी मैंने पुलिस को कहा था कि भाई यहाँ कोई दहशतगर्द आ ही नहीं सकता, कि हमारा एक कबीला रहता है, सारे हम भाई रहते हैं, एक दूसरे को जो है ना हम जानते हैं। और ये जाके हमारी ये रवायत के ख़िलाफ़ है कि आप हमारे घरों में जाके छापे मारें और जाके देखें। यहाँ किसी को कोई मतलब है दहशतगर्दी का सवाल ही नहीं पैदा। जिसको गालबन सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का नाम दिया गया, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन निकला उसमें से कुछ भी नहीं। हमारे इलाके से अल्लाह के फजल से कोई चीज़ भी नहीं निकली, और आइंदा भी इस हमारे इलाके में कम अज़ कम ये जो इस चीज़ से अल्लाह पाक के करम से वो पाक है। अदालतें यहाँ पर आने से लोगों को बुनियादी क्या रिलीफ मिलेगा? तो ये सब अब मैं यहाँ, जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल सिटी बन चुकी है, और हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास आज भी सिर्फ 2 गाड़ियाँ हैं जो सुबह एक 6:30 बजे निकलती है, एक 7:30 बजे, जो 10 और 9 बजे के बाद पहुँच जाती हैं, और 4 घंटे का सफ़र लोग तय करके जाते हैं। एक छोटी सी 107 के लिए भी वहाँ हो जाते हैं, और अगर गाड़ी मिस हो जाए तो हमें वाया पिंडी आना पड़ता है, जो कि रात पिंडी स्टे करना पड़ता है और दोबारा हमें यहाँ आना पड़ता है। तो इतने बड़े मसाइल हैं हमें हवेलियाँ जाने में और प्रवास जाने में कि वो मतलब है उनको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि लोगों की सुबह जब यहाँ से बंदा एक बैठता है और 4-5 घंटे सफ़र करके प्रवास पहुँचता है, और फिर प्रवास से बैठता है 5 घंटे यहाँ, वो तो 3 दिन तो उठ नहीं सकता। कम्युनिटी को क्या करना चाहिए इसके? मैं कहता हूँ कि कम्युनिटी को जो है ना जी, वो इसमें सारे लोगों को इज्तिमाई सोच रख के इसके ऊपर भरपूर प्रोटेस्ट करना चाहिए, भरपूर आगे आना चाहिए, आके इंतज़ामिया को, और ख़ास करके ये जो हुकूमत है और जिसने कहा कि हम इंसाफ देंगे और इंसाफ लोगों के दौर के ऊपर देंगे, इसको ये बावर कराना चाहिए कि इस वक्त इस दौर में भी हम इस एक बेहतरीन इलाके में रहने के बावजूद हमें कोई सहूलत मौजूद नहीं है, और इन सहूलतों के लिए और छोटे छोटे केसों के लिए हमें प्रवास जाना पड़ता है। तो बराए मेहरबानी इंतज़ामिया को फौरी जो है वो लोरा शिफ्ट किया जाए, और तहसील को जो है ना वो फंक्शनल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा वसीम साहब, मेरी ये आखिरी सवाल है कि वकील और सियासत में हिस्सा ना लें, ये नहीं हो सकता है। जहाँ तक मैंने अपनी 20 साल जर्नलिज्म की ज़िंदगी में देखा है, तो क्या मुस्तकबिल में कोई सियासत में भी हिस्सा लेने का प्रोग्राम है? जी साहब, मैं सियासत में ऑलरेडी जो है ना वो एक्टिव हूँ। मैंने लास्ट डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ा, और वकालत का शोबा मैंने इसीलिए अपनाया है कि मैं लोगों की खिदमत करूँ। मैंने वो कहते ही हैं कि लॉ इज़ द प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, और ये जो शख्स लॉ को पैसा कमाने के लिए जो करता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। और ये ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें टोटली आवाम की खिदमत है, लोगों की खिदमत है, और मेरी नेचर में है। मैं कॉलेज के ज़माने से जो है ना ये सोशल वर्कर हूँ और वर्क कर रहा हूँ, और सियासी तौर पे अभी हम पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं इस पूरे इलाके में। और लास्ट इलेक्शन में जनाब को भी पता है कि यहाँ हमने अपने इलाके के लिए अपने एक भाई को जो है ना खड़ा किया था कि हमारी अपनी नुमाइंदगी हो। और फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि चूँकि ख़ास करके मरकज़ लोरा है, और मरकज़ लोरा को जो है ना आज तक कभी नुमाइंदगी ऊपर लेवल पर नहीं मिली, और ये एक हमारे पास वो नाज़म होता है या चेयरमैन, वो भी किसी का बस नहीं चलता, क्योंकि जुरिस्डिक्शन हमारी है, बाहर से आके कोई लड़ नहीं सकता, इसलिए वो हमारे हिस्से में आता है। हमें तो कभी ये हमारी तारीख है कि लोरा की मरकज़ में कभी किसी को टिकट ही नहीं दिया गया, किसी पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम पार्टियों से, PTI से भी, कि वो लोरा के वर्कर्स को टिकट दें। नून लीग से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लोरा के अंदर उनके फंक्शनल वर्कर्स हैं, और जो अच्छा बंदा है उसको वो टिकट दें। जमात इस्लामी वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोरा सर्कल, लोरा के अंदर, और ख़ास करके यूनियन काउंसिल लोरा और यूनियन काउंसिल फला, ये महरूम है ये क़यादत से, इनको जो है ना वो भरपूर नुमाइंदगी का हक़ दिया जाए और इनको टिकट दिए जाएँ, ताकि फ्यूचर जो है ना लोरे का और सर्कल लोरे का ब्राइट हो। और सर्कल लोरे का फ्यूचर उसी वक्त ब्राइट हो सकता है जब नुमाइंदा मरकज़ से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपने वसीम खान की बातें सुनी, कड़वी कसीली बातें गोगे थी। हो सकता है किसी को ये बातें बुरी भी लगी हों, मगर ये सच है कि लोरा ये वो इलाका है
جہاں پر پہلا مڈل سکول 1915 میں بنتا ہے، پہلا ہائی سکول 1946 میں بنتا ہے، جب پورے ایبٹ آباد میں صرف 4 سکول تھے، مگر آج تک مرکزی لورے کو مرکزی سطح پر کوئی نمائندگی نہیں دی گئی۔ یقیناً سیاسی جماعتوں کو اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ ملیں گے پھر آپ کے ساتھ ایک نئی رپورٹ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔